حدیث نمبر 656 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل کی سیاست ان کی پیغمبر کرتے تھے۔ جب ایک پیغمبر فوت ہو جاتا تو اس کا جانشین دوسرا پیغمبر بن جاتا، اور یاد رکھو میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں اور میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پس آپ ہمیں کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے پہلے بیعت کرو اسے پورا کرو، پھر اس کے بعد والے سے بیعت کرو، پھر انہیں ان کا حق دو، اور تمہارے جو اپنے حقوق ہیں ان کا سوال اللہ سے کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بابت جن کا ان کو والی بنائے گا خود ہی ان سے پوچھ لے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: سیاست بری چیز نہیں، اگر بری ہوتی تو انبیاء سیاست نہ کرتے۔ انبیاء کے سیاست کرنے کا مطلب ہے جہان بانی اور حکومتی معاملات بھی انہی کے سپرد ہوتے تھے، یعنی دین اور دنیا دونوں امور کے ذمہ دار انبیاء علیہم السلام ہوتے تھے۔ دین اور دنیا کے درمیان تفریق نہیں، یکجائی تھی، جیسے خلافت راشدہ اور اس کے کچھ عرصے بعد تک اسلام میں بھی یہ صورت رہی۔ اس لیے ایک نبی کی وفات کے بعد دوسرا نبی آ جاتا اور اس کا جانشین بن جاتا، جیسے حکمرانی کے منصب میں ہوتا ہے، ایک کے بعد کوئی دوسرا حکمران بن جاتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں ختم نبوت کا مسئلہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، البتہ خلفاء ہوں گے اور دعوے داران خلافت زیادہ ہوں گے۔ تو اس کا حل بھی بیان فرما دیا کہ پہلے خلیفہ کی بیعت پوری کرو، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے مدعی خلافت کی طرف توجہ مت دو۔ پوائنٹ تھرڈ، حکمرانوں کی کوتاہیوں کا حل بھی تجویز فرما دیا، اور وہ ان کے خلاف بغاوت اور احتجاجی مظاہرے نہیں ہیں، بلکہ انتظامی معاملات میں ان کی اطاعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ افسوس ہے کہ اسلامی ملکوں میں جب سے مغرب کی ملعون جمہوریت آئی ہے، ان کا سارا استحکام ختم ہو گیا ہے، کیونکہ امن و استحکام کے لیے ضروری ہے کہ نظم مملکت انتشار اور ابتری سے محفوظ رہے، اور یہ نظم بادشاہت میں اب بھی موجود ہے اور وہاں نسبتاً امن و استحکام ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے مطابق خلافت کا نظام ہو تو مکمل امن و استحکام حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جمہوریت نے جہاں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں وہاں نظم مملکت سخت انتشار سے دوچار ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے بیشتر وسائل اسی انتشار اور سیاسی اتھل پتھل کی نذر ہو رہے ہیں، اور یہ سارے جمہوری امن اور استحکام سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو جمہوریت کی پنجہ استبداد سے نجات عطا فرمائے، جس کو انہوں نے آزادی کے نیلم پری سمجھ کر سینے سے لگایا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 657 حضرت عائض بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے اور ان سے کہا، اے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بدترین حاکم رعایا پر ظلم کرنے والے ہیں، پس تو اس سے بچ کر تو ان میں سے ہو۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: الخطمہ، ایسے چرواہے کو کہتے ہیں جو اپنے روڑ کو نہایت سختی کے ساتھ ہانکتا اور اندھا دھند ان پر لاٹھی برساتا ہے، جس سے وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ یہاں ایسے حکمران کے لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ان پر نرمی نہیں کرتا۔ اس میں ظالم حکمرانوں کے لیے وعید اور سخت تنبیہ ہے۔ حدیث نمبر 658 حضرت ابو مریم ازدی رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ فرماتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی انہیں پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت و ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا۔ بس حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سن کر ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔ ابو داؤد، ترمذی۔ فوائد: آڑے میں آنے کا مطلب ہے کہ حکمران اہل حاجات کو اپنے تک پہنچنے نہ دے اور خود ان کے مسائل و معاملات پر توجہ نہ دے، اور اللہ کے آڑے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، جبکہ انسان اس روز اللہ کی رحمت کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس میں ایسے حکمرانوں کے لیے سخت وعید ہے جو ضرورت مند عوام سے براہ راست رابطہ نہیں رکھتے اور نہ انہیں اپنے دروازوں تک آنے دیتے ہیں۔ باب نمبر 79، انصاف کرنے والے حکمران کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فرمایا انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 659، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پوائنٹ فرسٹ، انصاف کرنے والا حکمران۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑھا ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو۔ پوائنٹ فورتھ، وہ 2 آدمی جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے باہم جمع ہوتے اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ پوائنٹ ففتھ، وہ آدمی جس کو منصب و جمال والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اس کے جواب میں کہہ دے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پوائنٹ سکستھ، وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ علم نہیں ہوا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ پوائنٹ سیونتھ، وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اس کے خوف سے آنسو رواں ہو گئے۔ بخاری و مسلم۔ فوائد: یہ روایت اس سے قبل باب فضل الحب فی اللہ تعالی میں گزر چکی ہے۔ یہاں باب کی مناسبت سے امام عادل کی فضیلت کی اس بات میں دوبارہ لائے ہے۔ مزید تفصیل کے لیے دیکھیں باب مذکور۔ حدیث نمبر 660، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی وہ لوگ جو اپنے حکم اپنے گھر والوں کے بارے میں اور ان کاموں میں جو ان کے سپرد ہیں انصاف کا اہتمام کرتے ہیں۔ مسلم۔ فوائد: نور کے ممبر کس طرح ہوں گے، اس کی اصل حقیقت سے گو ہم واقف نہیں ہیں، تاہم اس کی حقیقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی کہ یہ لوگ یقیناً عرش یا رحمت الہی کے سائے تلے ہوں گے جبکہ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اس میں عدل و انصاف کی فضیلت اور انصاف کرنے والوں کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 661، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو اور وہ تم سے محبت کرے، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو